بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عمدۃ الاحکام للامام المقدسی، اس کتاب میں ہم لوگ آج حدیث نمبر 179 یا 179 الحدیث التاسع والسبعون بعد المئہ، یہ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں کتاب الصیام سے۔ بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں اس کا نمبر ہے 227 جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتى النبي صلى الله عليه إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم. اچھا جی، إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم عرق. جی کیا ہے مول صاحب؟ اذ اتی النبی ہے، اذ اتی النبی ہے، اذ اتی النبی بعرق فیہ تمر. اذ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر والعرق المکتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال: ألا أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحر. شیخ فضیل صاحب، اعلی افقر. جی جی اچھا. أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين. جی أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك. جی الحرة الأرض تركها حجارة سوداء. باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم. کیا ہے شیخ؟ يعب الصائم. اچھا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إذا كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. اور پڑھو شیخ. بس کفی. جی
على خير بسم الله خلق الرحمن محمد وعلى الرحيم. آله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے جو حدیث نمبر 179 ہے، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں اس حدیث کا نمبر 227 ہے. عمدۃ الاحکام میں کتاب الصیام سے یہ آخری حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. یہاں اس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی کہ وہ باتیں جو روزے کے لیے ناقض نہیں ہوتی ان کا ذکر ہے. یعنی اگر کوئی انسان بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. یوں سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور اس کو اپنا روزہ مکمل کر لینا چاہیے. یہ یہاں تک کھانے پینے تک یہ بات متفق علیہ ہے کہ اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا جو بھول کر کھا پی لے. لیکن اختلاف جماع کے سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی انسان بھول کر جماع کر لے تو کیا پھر اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس پر کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر اختلاف ہے. اب یہاں جمہور کا مسلک یہی ہے کہ جو آدمی بھول چوک کر کھانا کھا لیتا ہے، جس طرح اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے اسی طرح جماع کرنے والے انسان کا بھی روزہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، بھول چوک کر اس نے یہ کام کیا. اب یہاں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ کھانے پینے کا مسئلہ ایک امر معتاد ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ عموماً انسان چونکہ دن رات عموماً کھانے کے اوقات میں کھانا کھاتا ہے، یا سامنے کوئی چیز دکھ جائے تو اس وقت میں وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ چیز ممکن ہے، اور حدیث میں صرف یہی بات منقول ہے کہ کھائے یا پیے تو ایسا آدمی روزہ پورا کر لے، اور اس میں جماع کا ذکر نہیں ہے. تو اسی لیے امام احمد کہتے ہیں کہ جو آدمی جماع کر لے گا گرچہ کہ بھولے سے کر لے لیکن اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ امام احمد کی رائے ہے. باقی جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھول کر اس نے کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف احادیث ہیں، رفع عن امتی الخطأ والاکراہ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول کو، اکراہ کو اور غلطی کو معاف کر دیا ہے. تو اس طرح یہ چیز معفو عنہ ہوگی اگر اس نے جو ہے بھول چک کر ایسا کام کر لیا. تو یہ علماء کا مسلک ہے اس میں، اور یہی راجح ہے کہ اگر کوئی انسان بھولے سے ایسا کام کر بیٹھے تو پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کو اپنا روزہ جاری رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے جو دلائل جمہور نے دیے ہیں وہی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ آیت ہے. اور اسی طرح رفع عن امتی یا رفع عن امتی مختلف الفاظ سے حدیث منقول ہے. رفع لامتی عن الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، ایسے الفاظ بھی منقول ہیں. یہ الفاظ بدل کر احادیث میں، لیکن مفہوم یہی ہے کہ غلطی اور اکراہ اور نسیان یہ معاف ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے جو باتیں منقول ہیں، مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے کہ جو آدمی بھول چک کر کھانا کھائے یا پانی پی لے یا جماع کر بیٹھے تو اس کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے. دوسری چیز، اب اگر کھانے والا کھانا کھا لیا تو اس کے بھول چک کر کھانے کی وجہ سے اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ یہ نسیان سے واقع ہو گیا. اب اسی طرح جو بات جماع کے تعلق سے بھی کہی گئی
کہ چونکہ بھول سے وہ واقع ہوا اسی لیے اس کو گنہگار نہیں کہیں گے۔ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 180 جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اس میں ایک صحابی آتے شیخ ہیں، اگر جان بوجھ کے کیا تو شیخ، اگر جان بوجھ کے کیا تو جان بوجھ کر کیا تو پھر تو اس کو کفارہ مغلظہ دینا پڑے گا۔ یہی جو حدیث آ رہی ہے ابھی کہ اس نے اقرار کیا ہے اللہ کے رسول میں نے جو ہے نا اپنی عورت سے تعلق قائم کیا روزے کی حالت میں، یہ جو حدیث آ رہی ہے حدیث 180 اس کا حکم اب بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو بات تھی یہ بھولے سے کرنے پر تھی کہ مثال کے طور پر انسان اچھا عموماً تو یہ ایک منٹ 2 منٹ کا کام نہیں نا شیخ، یہ بھولے سے کرنے کا وقت ہے، یہ تو بہت لمبا ٹائم درکار ہوتا ہے، تو کیسا کوئی شخص بھولے سے جمع کر سکتا ہے شیخ؟ نہیں دیکھیے عموماً اب ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے نا، مثلا ڈیوٹی کے بھی بہت سارے لوگ نائٹ شفٹ کر کے آتے ہیں، وہ نائٹ شفٹ والے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے سونے کا وقت ہی پورا دن میں رہتا، وہ لوگ فجر کے بعد آ کے سوتے ہیں، اور رمضان میں بھی اگر ان کی نائٹ شفٹ ہوگی تو نائٹ کی ڈیوٹی کر کے آئیں گے تو وہ جس گہری نیند میں رہتے ہیں، اب عموماً جو ہے بستر میں آدمی سویا ہو، گہری نیند ہو، ساتھ میں جو ہے فیملی ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس بات کا امکان بھی ہے کہ وہ ہو جائے، ایسی کوئی بات ناممکن تو نہیں ہے، ہزاروں میں لاکھوں میں ایک انسان کا ہونا ایسا ممکن ہے، اور اسی لیے جو آپ احتمال ظاہر کر رہے ہیں وہی بات امام احمد نے کہی کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ کافی یا تو وقت کے اعتبار سے بھی ہو، یا ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کرتا ہو، یہ یعنی کہ کھانا کھانا ہے تو یہ تو اپنا ایک تنہائی کا کام ہے، باٹل دکھا پانی کا اٹھائے پی لیے، یہ تو دو میں سے ایک کو تو یاد آئے گا نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جی جی ناممکن نہیں ہے، یہ جو احتمالات ظاہر کر رہے ہیں تو ایسا ممکن بھی ہے کہ اگر ہو جائے بھولے سے تو اسی صورت میں گناہ نہیں شمار ہوگا۔ یہ بات اسی صورت میں جب انسان پورے غفلت میں یا بھولے پن میں ایسا کام کوئی کر بیٹھے، سمجھ گئے نا، جس طرح دوپہر کی نیند جی گہری جی نیند میں تھا انسان، بالکل بالکل تو جی صحیح پھر صحیح تو نیند کے لیے جی بھی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وعن النائم حتی یستیقظ، نیند میں انسان کچھ کر بیٹھے تو پھر اس سے ایسے ساری غلطیاں معاف ہیں، تو یہ ایسے ہی کسی پس منظر میں کسی سے اگر کوئی بات ہو جائے تو اس پس منظر میں یہ حکم علماء کے درمیان زیر بحث رہا۔ چلیے اس کے بعد جو حدیث ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 180 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ صحابہ تھے، اتنے میں ایک صاحب آئے، ایک صحابی آئے، ان کا نام بھی یہاں بعض شارحین نے ذکر کیا کہ سلمۃ بن صخر البیاضی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈرتے ڈرتے حاضر ہو گئے، اور وہ ڈرنے کا سبب یا اپنی اس کی وجہ جو وضاحت انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہلکت یا رسول اللہ فقال ما اہلکک، یا رسول اللہ ہلکت فقال ما اہلکک او مالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا وقعت علی امراتی وانا صائم وفی روایت اصبت اہلی فی رمضان، اس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیوی سے تعلق قائم کیا روزے کی حالت میں، تو یہ براہ راست ان کا جو کہنا ہے وقعت، تو مطلب یہ کہ ان کی مرضی سے ان کے ارادے سے یہ کام ہوا، یعنی کہ کہہ لے ایسے کہ انسان کے اوپر شیطان غالب آ گیا، ایسی کوئی بات ہو گئی، تو حالانکہ روزے کی حرمت یہ انسان کو خیال کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر شیطان کبھی حاوی ہو جائے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ایسی بات عمدن بھی انسان کر بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ میں روزے کی حالت میں تعلق قائم کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے کچھ نہیں کہا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کا حل کیا ہے وہ ڈھونڈنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا نہیں، ان کے اوپر کوئی تعزیر قائم نہیں کی، یعنی کہ ان کو کوئی سزا دیں، ماریں دھتکاریں، یا اس کا جو ہے 4 لوگوں میں اس کا اعلان کریں، ایسی کوئی بات نہیں، سیدھے سیدھے کہا کیا آپ کو ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے، انہوں نے کہا نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، انہوں نے کہا نہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ کفارہ مغلظہ جسے کہتے ہیں، رمضان میں کوئی آدمی جمع کر بیٹھے دن میں، رمضان میں دن میں کوئی انسان جمع کر بیٹھے تو اس صورت میں خاص طور پر روزے کی حالت میں، ہاں، پھر یہ مطلق نہیں ہے، جس کا روزہ معفو عنہ ہے، جو سفر میں ہے اس کے اوپر روزہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا حکم وہ حکم نہیں ہے جو ایک روزے دار کے لیے حکم ہے، وہ تو پہلے ہی سے مرخص ہے۔ جو آدمی مسافر ہے اور سفر میں ہے اس کو تو روزے سے ہی چھوٹ ہے، تو وہ انسان جس کے اوپر روزہ نہیں ہے وہ نہیں۔ یہاں پر انہوں نے کہا وقعت علی امراتی وانا صائم، روزے کی حالت میں نہار رمضان میں میرے سے ایسی بات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا، یہ تین چیزیں پوچھیں، یہ تینوں چیزوں کو جب انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر ہوئی تھی کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا ایک تھیلا کہیں یا ایک ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں کھجور کے پتوں سے یہاں بنایا جاتا ہے، ہمارے پاس جو ہے بس دیگر چیزوں کے چھال سے جس طرح بوریا بنایا جاتا ہے اس طرح ایک ٹوکری بنائی جاتی ہے، عموماً یہ کسان لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹوکری، مختلف قسم کی جو چھڑیاں آتی ہیں اس کی جو چھال آتی ہے اس سے اس طرح کی ایک ٹوکری بنائی جاتی ہے، اس کو بہت بڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں ٹوکرا۔ تو اگر ایسی ہی چیز ایک لے کر آئے ایک صاحب، اوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق، عرق کہتے ہیں وہ المتل، انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، اور یہ جو کھجور کی چھال سے بنایا جائے، کھجور کے چھال سے بنایا جائے، ایسا ایک بڑا سا جو ہے ایک ٹوکرا یا ایک برتن لے آئے، اور اس کے اندر تھے کھجور، اور کھجور کتنے تھے، اور یہ العرق جسے کہہ رہے ہیں یہ 15 صاع مانے والا برتن، یا 15 صاع جس کے اندر آ جائیں، اتنا بڑا ٹوکرا کہیں یا اتنا بڑا برتن کہہ لیں، برتن اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ عموماً برتن کہتے ہیں تو ہمارے پاس کسی یہ دھات سے بنی ہوئی چیزوں کا ہی تصور آتا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنی بڑی مقدار میں کھجور لے کر آئے۔ 15 صاع کہیں گے تو کتنے مشائخ، کتنے کلو کہہ لیں یا مد کے اعتبار سے پہلے اس کو کیلکولیٹ کریں، اس کا حساب کریں، 15 صاع بولیں گے تو کتنے مد ہو گئے؟ جی مشائخ، شیخ سوال ذرا ریپیٹ۔ 15 صاع کھجور لائے گئے، 15 صاع مطلب یہ ہوا وہ جو برتن یا جس کو العرق کہا جاتا ہے اس کے اندر 15 صاع کھجور ماتے ہیں، تو یہ 15 صاع کھجور لائے گئے، تو اس کی مقدار اگر آپ مد میں کہیں تو کتنی ہوگی، کلو میں کہیں گے تو کتنی ہوگی؟ مد کے لیے دیکھیے ایک صاع جو ہے 4 مد کا ہوتا ہے، تو اگر صاع میں 4 مد 4 into 15 اگر کریں گے، 15 4 ہو جائے گا کتنا، کتنے مد مشائخ؟ 60 مد ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور 60 مد جو ہیں، 60 مد ایک وقت میں ایک انسان کا کھانا ہوتا ہے، ایک مد۔ اب اگر ایک مد کی بات کریں تو ایک مد کتنا ہوگا، آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ، جیسے 510 گرام کی بات ہے وہ۔ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ایک صاع اگر کلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 کلو 40 گرام ہوتا ہے، تو اس طرح 510 گرام ایک آدمی کے کھانے کا حساب ہے یہ کفارات میں، یعنی آدھا کلو چاول سے تھوڑا سا زیادہ یہ حساب ہے ایک آدمی کے کھانے کے لیے۔ تو اب اس اعتبار سے 60 مسکینوں کے لیے تقریباً کتنا کھانا ضرورت پڑے گی؟ 30 کلو، 30 کلو سے تھوڑا سا زیادہ، ٹھیک ہے، 30 کلو چاول، وہ ہم لوگ ایک حساب کر رہے ہیں، وہ چاہے چاول رہے، چاہے کھجور رہے، چاہے اور کوئی گندم رہے، اور بھی کوئی چیز رہے، ٹھیک ہے، تو ایک مد دینا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے جاؤ، اس کو صدقہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 15 صاع کھجور دیے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے یا 60 مسکینوں کو یہ کھجور تقسیم کرنے کے لیے دینے کے لیے. اب وہ صاحب یا وہ صحابی کہتے ہیں اعلی افقر منی، یہ حرف جر ہے، اعلی افقر منی نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، حمزہ استفہام ہے، اعلی حرف جار ہے، افقر وہ اس میں تفضیل ہے، اعلی افقر منی، اس طرح پڑھیں اس کو. تو اس کو اعلی کو پی ڈی ایف میں حمزہ ہے ہی نہیں ہے، خالی اعلی افقر منی ہے، حمزہ نہیں ہے پی ڈی ایف میں. ٹھیک ہے، تب تو اور آسان ہو جائے گا مسئلہ، ورنہ اس طرح نہ سمجھیں کہ اعلیٰ یہ بھی اس میں تفضیل ہے، افقرا یہ بھی اس میں تفضیل ہے، ایسی بات نہیں. اعلیٰ افقرا منی اگر کہیں گے تو اور واضح ہو جائے گا مسئلہ، کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ کسی محتاج انسان پر مجھے صدقہ یہ کرنا ہے؟ تو پھر وہ قسم کھا کر کہتے ہیں ما بین فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی. یہ جو وادی جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ جو علاقہ ہے، ان دو پہاڑیوں کے درمیان ایسا کوئی گھر نہیں جو مجھ سے زیادہ غریب ہو، جو مجھ سے زیادہ کم مال والا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کونچلی کے دانت ہیں یہ بھی ظاہر ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعمہ اہلک، جاؤ یہ کھجور لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. الحرۃ الارض ترکبها حجارۃ سودا، ایسی سنگلاخ زمین جہاں پر کالے پتھر پائے جاتے ہیں، ایسے اس کو کہتے ہیں الحرہ. تو یہ پتھریلی زمین بھی الحرۃ کو کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں پورے میرا ہی گھر سب سے زیادہ غریب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم لے جاؤ اس کو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. تو یہ اس سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی قسم کی کوئی یہ کیا کہتے ہیں تعزیر قائم نہیں کی، ان کے اوپر کوئی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ نہیں کی. لیکن اتنا تو ہے کہ اس طرح کا کام یا اس طرح کی بات ہو جانا یہ معمولی گناہ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو صحابی آئے انہوں نے کہا ہلکت، میں برباد ہو گیا. اب ہلک کا لفظ یہ جب استعمال انہوں نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ٹھیک ہے نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی بات ہے، ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی. تو ہلکا کا جب انہوں نے لفظ استعمال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ جانی. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان میں اس طرح کا کام کرنا، نہار رمضان میں روزے کی حالت میں، یہ کفارہ مغلظہ کا باعث بنتا ہے. اب رہی بات کہ یہ ان چیزوں میں ترتیب ہے یا تخییر ہے، یعنی کہ اب پہلے یہ نہ کر سکے تو یہ کرے، یہ نہ کر سکے تو یہ کرے، ایسا ہے، یا تینوں میں سے ایک چیز کا اختیار ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختیاری، چاہے تو یہ کرے، چاہے تو یہ کرے، چاہے تو یہ کرے. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جو مالدار ہے وہ تو 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہی ہے، تو اس کے لیے ایسی کوئی بات ہونی چاہیے کہ اس کو 2 مہینے کے روزے رکھوانا چاہیے تاکہ اس کو جو ہے اصل میں احساس ہو اس گناہ کا. یہ ایسی بات شریعت میں نہیں ہے. 3 چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے، تینوں میں سے کسی ایک کو بھی کام کوئی آدمی ادا کر دے تو یہ صحیح ہو جائے گا، اس کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا. اب رہی بات عمدن جس نے اس طرح کی حرکت کی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جو چیزیں روزے کو توڑتی ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ عورت کا حیض شروع ہو جائے تو اپنے آپ روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی مغذی الابر المغذیہ استعمال کرتا ہے کہ گلوکوز جیسے ہم نے کہا تھا، ویسی کوئی دوا جو کھانے سے بے نیاز کر دے انسان کو، ایسی کوئی دوا استعمال کرے یا گلوکوز لگا لے تو یہ بھی اس کے روزے توڑنے کا باعث بنے گی. رہی بات کہ ناک کے قطرے، ناک کے ڈراپس یا آنکھ کے ڈراپ، کان کے ڈراپس یہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو یہ علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے. اس میں شیخ ابن عثیمین، شیخ بن باز وغیرہ کا مسلک یہ ہے
کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ معدے تک یہ نہیں پہنچتے ہیں، اور نہ یہ چیز انسان کو کھانے سے بے نیاز کرے گی. یہ تو بس ایک اس کا ایک درد ہے یا اس کی ایک چبھن ہے آنکھوں میں، اس کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے. اب یہاں کچھ لوگوں نے جنہوں نے منع کیا، انہوں نے یہ اس کے لیے استدلال کیا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں پانی بہت اچھے سے چڑھاؤ سوائے اس کے کہ آپ روزے میں ہوں. تو روزے میں ہونے کی صورت میں آپ کو ناک میں پانی بہت زیادہ زور سے نہیں چڑھانا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناک کے راستے سے پھر حلق میں آئے، پھر پانی پیٹ میں چلا جائے. تو اس بات سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کے کسی قسم کے قطرے وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز اس کے لیے دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے خاص کہا. پانی تو اگر آپ واقعی زور سے کھینچیں گے تو ہو سکتا ہے پیٹ میں پانی چلا جائے، لیکن یہ جو قطرے کی بات ہوتی ہے، انسان ایک قطرہ ڈالتا ہے، 2 قطرے ڈالتا ہے، یہ اس سے جو ہے نا کھانے سے بھی بے نیازی نہیں ہو سکتی. تو اس طرح جو ابر مغذیہ نہیں ہے، جس سے کھانے سے بے نیازی نہیں برتی جا سکتی، ایسا کوئی انجیکشن اگر انسان لیتا ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کے بھی اقوال سے ثابت ہے. وہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتلائی، چونکہ روزہ تو اتنی بڑی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسے نہیں کہا کہ ایسی کوئی دوا استعمال نہیں کی جانی چاہیے. رہی بات سرمے کی، تو سرمے کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ بھی روزہ توڑنے کا باعث بنتا ہے، تو یہ بھی کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کہ کیونکہ بعض لوگ جب سرما لگاتے ہیں پھر وہ کبھی سو کر اٹھتے ہیں، تو پھر اگر وہ بلغم نکالیں گے تو اچھے سے کھکار کے، تو کبھی اس سرمے کا کالا پن جو ہے ان کے اس میں آتا ہے بلغم میں، تو وہ کچھ جو رگوں کا کنیکشن ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ اس طرح کا کچھ اثر اس کا ان کے بلغم میں دکھتا ہے. تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی روزہ توڑنے کا باعث بنے گا، جبکہ ایسے صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ روزہ سرمے سے ٹوٹ جائے گا. تو اس میں جو بات ایک موٹی سی بات جو میں نے آپ لوگوں سے ذکر کی، کہ ایسے دوائیں، ایسا کھانا یا ایسے گلوکوز جو کھانے سے انسان کو بے نیاز کر دیں، وہ روزہ توڑنے کا باعث بنیں گے. باقی یہ چھوٹی موٹی جو دوائیں اگر انسان لیتا ہے کچھ قطرے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے. پھر رہی بات، اگر کوئی انسان جو ہے منی نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں استمناء. الاستمناء کہتے ہیں کہ آدمی اپنے ارادے سے منی کا اخراج کرے بغیر جماع کے بھی، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ ایک شہوت کا ایک کام ہے. یدع شہوتہ وطعامہ من اجل، حدیث میں کہا گیا کہ شہوت کو چھوڑ دینا ہے. لیکن اگر یہ آدمی اپنے طور پر کوشش کر کے اس طرح نکالے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے شہوت کے کام کو نہیں چھوڑا. رہی بات، جو آدمی سو رہا تھا، اس کا احتلام ہو گیا اچانک، اپنے بغیر کسی اختیار کے اس کا غسل ٹوٹ گیا، منی نکل گئی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا کوئی اس پہ اختیار نہیں تھا. رہی بات حجامہ کی، تو اس میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ جو آدمی حجامہ کرتا ہے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے. تو اس میں بھی علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے کہ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ روزہ توڑنے کا باعث بنتا ہے، افطر الحاجم والمحجوم سے استدلال کرتے ہوئے. یہی اکثر لوگوں کا یہ مسلک ہے. لیکن امام احمد وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کیا روزے کی حالت میں، یہ اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات امام احمد کی رائے ہے، جبکہ صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کو ایسی حجامہ سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کو افطار کے بعد تک مؤخر کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. چونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت ہے کہ حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم محرم. اور امام احمد وغیرہ نے یہ اس پر نقد کیا ہے کہ یہ اس حدیث میں محرم کا جو لفظ ہے احتجم وهو محرم، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جو صائم کا لفظ ہے اس کے اوپر امام احمد کا اعتراض ہے. تو امام احمد کہتے ہیں الثابت انہ احتجم وهو محرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا تھا، کپنگ کی تھی یا حجامہ کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت صوم میں حجامہ نہیں کیے. یہ اس لفظ پر تھوڑا سا اختلاف ہے. امام احمد وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صوم کے لفظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. تو یہاں اکثر اہل علم کا مسلک یہی ہے کہ یہ حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جن لوگوں نے کہا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، انہوں نے یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کیا